بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله مولانا العظيم. بزرگان محترم، اللہ رب العالمین نے انسانوں کو طرح طرح کی نعمتوں سے مالا مال فرمایا ہے. اللہ کی ان عظیم نعمتوں میں ایک عظیم نعمت اولاد ہے اور انسان کا صاحب اولاد ہونا ہے. تو جیسا گزشتہ آپ کی خدمت میں یہ باتیں عرض کی گئی تھی کہ اولاد سے متعلق کچھ خصوصی اور ضروری باتیں خدمت میں عرض کی جائے گی تاکہ ہم ابتدا سے ہی اپنی اولاد کی تربیت، اولاد کی تعلیم اور اولاد کے صحیح نشو و نما پر توجہ دے سکیں. عام طور پر جو اصل وقت ہوتا ہے وہ جب ہمارے ہاتھ سے نکل جاتا ہے، اس کے بعد تربیت پر ہماری توجہ ہوتی ہے تو برائیاں تب تک اس کی زندگی کا اہم حصہ بن جایا کرتی ہے اور اس کے بعد وہ برائیوں کا خاتمہ اور برائیوں کا نکلنا بڑا دشوار عمل ہوتا ہے. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ جو وقت توجہ کا ہے اسی وقت متوجہ رہیں. اور گزشتہ اس کا آغاز بتایا تھا کہ یہ تعلق تو جب شادی کا ارادہ ہو تو تب سے ہی ہے کہ کوئی دیندار گھرانہ تلاش کیا جائے اور پھر دیندار گھرانے میں رشتہ کیا جائے. اسی لیے حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لڑکی کے یہاں لڑکے کا یا لڑکے کے یہاں لڑکی کا دیندار گھرانے سے اگر رشتہ آئے تو اسے قبول کر لینا چاہیے. اگر ایسا نہ کیا جائے تو پھر دنیا میں بڑا فتنہ برپا ہو جائے گا اور بڑا نقصان ہوگا. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ دیندار گھرانہ تلاش کیا جائے اور دیندار گھرانے سے رشتہ آئے تو اسے قبول کر لینا چاہیے. اور یہ نسبت پر اب جب نکاح ہو تو نکاح بھی شرعی بنیادوں پر ہونا چاہیے. شرعی بنیادوں پر جب نکاح مکمل ہو جائے، روزانہ اللہ رب العالمین سے دعاؤں کا اہتمام ہونا چاہیے. اور ایک عجیب و غریب بات ہے کہ دعا میں اہتمام کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معمولات بتلائے ہیں تو یہ معمولات ابتدا سے ہی دے دیے گئے ہیں کہ آپ جب اپنی رفیق حیات سے ملاقات ہو تو اس وقت کے لیے بھی دعائیں دی گئی ہیں. پھر آپ خصوصی ملاقات کر رہے ہیں، ایسے موقع پر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں ارشاد فرمائی ہے تاکہ کسی طرح سے ہمارا یہ ابتدائی مراحل ہی سے معاملہ، سلسلہ اور تعلق صحیح رخ پر چلے اور اللہ تبارک و تعالی جو ایک بڑی دولت عطا فرمانے والے ہیں وہ صحیح انداز میں ہمارے پاس رہے اور اس کا صحیح انداز ملے. اس لیے حکم ہے کہ یہیں سے مسنون دعاؤں کا اہتمام کیا جائے اور ہر وقت اللہ رب العالمین سے دعائیں مانگنے کی فکر اور کوشش ہوتی رہے. چنانچہ دعاؤں میں خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. ہر نماز میں یہ دعا کا اہتمام سب نے کرنا چاہیے. جن کو اولاد نہیں ہے انہوں نے بھی کرنا چاہیے، جن کو اولاد ہے صاحب اولاد نے بھی کرنا چاہیے، اور جن کے یہاں شادیاں ہو چکی آپس میں جوڑ اور محبت کی نیت سے یہ دعا پڑھنے کا اہتمام کرتے رہنا چاہیے. اللہ نے بڑی جامع دعا یہ ارشاد فرمائی ہے اور آپ ہم سب کے لیے اس میں بہت بڑا عمل ہے. حتیٰ کہ جہاں پر میاں بیوی میں رساکشی ہے، آپس میں انتشار اور اختلاف ہے، کثرت سے وہ نماز، فرض نماز کے بعد آپ جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں یا نوافل مکمل ہونے کے بعد جب دعاؤں کا اہتمام کرتے ہیں تو خاص طور پر یہ دعا کا اہتمام، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، اس کا خوب اہتمام کرتے رہنا چاہیے اور اپنی مراد ذہن میں رکھ کر یہ دعا اللہ رب العالمین سے مانگتے رہنا چاہیے. یہ دیکھیے بنیادیں کیسی
اسلام نے اور شریعت نے اپنے سارے انسانیت کو عطا فرمائی ہے۔ افسوس ہے اور معاشرے کی اللہ اصلاح فرما دے کہ ہمارے یہاں تو یہ ہے کہ شادی کے دن ہم اپنے اپنے ترتیب سے شادیاں ہوگی ہر ایک کی، وہ اپنے سارے نئے نئے طریقے، نئی نئی تہذیب اور نئے نئے انداز اختیار لوگ کر لیتے ہیں۔ جیسے ہی شادی ہو گئی تو شادی کے دن سے ہی دونوں آپس میں میاں بیوی کا مشورہ ہو جاتا ہے کہ ابھی اپنے کو 2 سال اور 3 سال یا سال بھر تو اولاد ہونے ہی نہیں دینا ہے۔ گویا جو مقصد عظیم تھا شادی کا کہ تکثیر امت ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کو مختلف روایات میں مختلف انداز سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، لیکن نوجوانوں میں ایک نیا انداز شروع ہو گیا ہے کہ ہم دو ہمارے دو، اور ظاہر ہے کہ یہ لعنت کی وجہ سے اللہ رب العالمین کی طرف سے پھر جیسے انعامات کی بارش ہونی چاہیے، یہ ہماری نیت محدود ہونے کی نحوستوں سے پھر اولاد پر بھی یہ بدنیتی کے اثرات پڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ بسا اوقات پھر ایسوں کو یا تو اللہ تعالیٰ اولاد سے ہی محروم فرما دیتے ہیں، یا پھر اگر ایسی اولاد ہو بھی آتی ہے تو ان کی بدنیتی کے اثرات ان کے اولاد پر بھی مرتب ہو جاتے ہیں۔ اس لیے کبھی بھی ایسا ذہن میں نہیں لانا چاہیے کہ بس اسی پر ہمیں اکتفا کرنا ہے، یا یہ ہے کہ ایک مدت کے بعد پھر ہمیں اولاد چاہیے۔ نکاح کا مقصد اصلی جہاں پر اور ارشاد فرمائے گئے ہیں اس میں یہ بھی خاص طور پر بیان فرمایا گیا ہے تکثیر امت، لہٰذا اس وقت خاص طور پر ذہن وسیع ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین جتنی اولاد عطا فرما دے یہ اللہ کا عطیہ ہے، یہ اللہ کا انعام ہے، اور خاص طور پر اس دور میں بھائیوں یہ بات اچھی طرح ذہن میں رکھیے، قطعاً ہمیں حالات سے اور ماحول سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور ایک مسلمان کو وہ کسی حیثیت کا ہو اور کہیں کا ہو اس کا ذہن اچھی طرح واضح اور روشن اور کھلا ہوا رہنا چاہیے کہ میرے نبی کی ہدایات یہ کوئی 1400 سال پہلے کے لیے یا صرف صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے لیے یا صرف خیر القرون کے لیے تھی، ایسا قطعاً نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات، آپ کا حکم، آپ کا ارشاد جس طرح صحابہ کے لیے تھا اسی طرح آج ہر امتی کے لیے آج بھی ہے اور قیامت تک رہے گا۔ اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا ہے، اور اس میں شک کرنے کی ضرورت قطعاً نہیں ہے کہ حالات سے اب ہمارا کیا ہوگا۔ جب اللہ کے رسول فرما چکے ہیں تو انشاءاللہ ہمارے ساتھ خیر ہی ہوگی، کوئی شر ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ وقتی طور پر کسی عنوان کے حالات آئے ہمیں قطعاً حالات سے متاثر نہیں ہونا چاہیے، کسی کے بول سے متاثر نہیں ہونا چاہیے۔ افسوس ہے، افسوس اور 100 مرتبہ افسوس ہے کہ صادق مصدوق صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سچے سچے ارشادات قیامت تک کے لیے فرمائے ہیں اس میں تو ہمیں شک ہو رہا ہے، اور جو ساری دنیا کی زمین سے لے کر آسمان تک جھوٹی بکواس پھینکتے ہیں ان کے باتوں پر ہم ایمان لا رہے ہیں کہ یہ بول رہے ہیں تو ایسا ہوگا وہی جو اللہ کو منظور اور اللہ کو مقدر ہوگا۔ لہذا ہمیں کہیں ایسی باتوں میں نہیں پھنسنا چاہیے، اور ان سچے ارشادات پر ہمارا ایمان کامل، یقین کامل ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے انشاءاللہ خیر ہی ہوگی۔ ایسے لوگوں کا مقام مرتبہ اللہ کے پاس بڑھنے ہی والا ہے، دنیا میں بھی نیک نامی ہوگی اور آخرت میں بھی نیک نامی ہوگی، اس پر ہمارا ایمان ہے اور یہی ہمارا یقین ہے۔ قطع نظر اس سے کہ پھر اتنی کثرت سے اولاد ہماری ہوگی تو روزی روٹی کا کیا ہوگا، ملازمت کا کیا ہوگا، کاروبار کا کیا ہوگا۔ جس اللہ نے آپ کو یہ 10 اولاد اپنے گھر میں زیر تربیت رکھنے کے قابل بنایا، وہی اللہ آپ کی 10 اولاد کا بھی انتظام فرمانے والا ہے۔ وہ اللہ آپ کو نہیں پریشان کرنے والا ہے، وہ اللہ نے صاف طور پر فرمایا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، سب کی ذمہ داری اللہ رب العالمین پر ہے۔
غریب ہو، مالدار ہو، نوکری والا ہو، ملازمت والا ہو، کھیتی باڑی والا ہو، اور فل پات پہ رہنے والا ہو، جھوپڑیوں میں رہنے والا ہو، بنگلے میں رہنے والا ہو، سب کی ذمہ داری اللہ رب العالمین پر ہے، اور اللہ اپنی قدرت کاملہ سے سب کا انتظام فرمانے والے ہیں۔ لہٰذا ایسی لغویات پر ہمارا قطعی طور پر نہ دھیان جانا چاہیے، نہ ہماری توجہ جانی چاہیے۔ ہر ایک نے یہ سوچنا چاہیے، بس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تزوج الودود الولود، کہ لوگوں ایسی لڑکیوں سے نکاح کرو کہ جہاں پر تم دیکھو کہ اس کی بہنیں ان کے شوہروں سے بڑی محبت کرنے والی ہے اور ان کے یہاں بہت کثرت سے اولاد ہوتی ہے، ایسے گھرانوں میں رشتے کرو۔ اور یہ اللہ کے رسول نے باضابطہ حکم فرمایا ہے، تزوج الودود الولود، اور مقصد ارشاد فرمایا چونکہ تمہاری یہ تکثیر جب ہوگی تو قیامت کے دن مجھے تم پر فخر ہوگا کہ یہ میری کتنی امت بڑی ہوئی ہے۔ تو یہ تو مقصود ہے، لہذا ادھر ادھر کی باتوں پر توجہ دیے بغیر شریعت اور سنت ہمارا منشا ہونا چاہیے، ہمارے خیال میں رہنا چاہیے، اور اسی کے مطابق ہماری زندگی آگے بڑھنا چاہیے۔ تو عرض کر رہا تھا دعاؤں کا اہتمام تو ابتدا سے ہے، اور پھر جیسے شادی ہو گئی اس دن سے دعا کا اہتمام شروع کیا جائے تو اخیر تک دعائیں ہوتی رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا مانگنا شروع کر رہے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ بس انہوں نے دیکھا کہ اب اولاد نہیں، بلکہ اسی وقت سے انہوں نے شروع کر دی اللہ سے دعا مانگنا۔ تو مانگتے رہے 10 سال، 20 سال، 30 سال، 40 سال، 50 سال، حتیٰ کہ فرمایا گیا ہے کہ آپ کو جو اولاد ہوئی ہے 90 سال کی عمر میں ہوئی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور بعض نے اس سے بھی زیادہ عمر بتائی، لیکن جب تک روزانہ اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہے مایوس نہیں ہوئے، اور اللہ نے دیا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی شکل میں بہترین اولاد ان کے یہاں پیدا ہو گئی، زبردست اولاد اللہ رب العالمین نے عطا فرمایا۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم کو دیکھا کہ حضرت مریم کے پاس بے موسم پھل ہے، وہاں پر سردی کے موسم میں گرمی کے موسم میں سردی کے، تو سوال کر بیٹھے یا مریم انا لکی ھذا، یہ بے موسم پھل کہاں سے آئے؟ قالت ہوا من عند اللہ کے پاس سے آئے۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام جو پہلے سے دعا کرتے آئے ہیں انہوں نے کہا کہ لگتا ہے یہ گھڑی اور یہ جگہ بڑی مقبول ہے، وہی ہاتھ اٹھا لیا اللہ کے دربار میں، یعنی جہاں لگا کہ اس وقت دعا قبول ہو سکتی ہے، یہ قبولیت کی گھڑی ہے، قبولیت کا مقام ہے، یہاں مقبول لوگ ہیں تو ہاتھ اٹھا لیا جائے۔ چنانچہ حضرت زکریا علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا لیا، اللہ رب العالمین نے وہی دعا کو قبول بھی فرما لیا، اور بشارت آئی کہ زکریا تمہارے یہاں یحییٰ کی شکل میں اولاد پیدا ہونے والی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد عطا فرما دیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ مانگنے کی چیز ہے، مایوس ہونے کی چیز نہیں ہے۔ اولاد ہے تب بھی اور نہیں ہے تب بھی اللہ سے مانگا جائے، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ خاص طور پر جب امید سے عورتیں ہوں تو یہ وقت صاحب امید کے یعنی اس عورت کا بھی اور اس کے شوہر کا بھی بہت زیادہ اللہ کی طرف رجوع کا ہے۔ اس وقت خاص طور پر ہر گناہ سے بچا جائے۔ ابھی سے ماں باپ کے اثرات اولاد پر منتقل ہوتے ہیں، اس لیے بہت زیادہ بچا جائے۔ آپ نے نہیں دیکھا کہ انڈوں پر جب مرغی کو بٹھایا جاتا ہے تو 21 دن تک مرغی اپنی پوری گرمی ان انڈوں پر پہنچاتی ہے تو بہترین خوبصورت اندر بچے تیار ہو جاتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ توجہ ڈال رہی ہے مرغی اپنے بچوں پر، انڈوں پر، تو اندر بہترین خوبصورت بچے تیار ہو رہے ہیں۔ معلوم ہوا کہ جب اللہ رب العالمین نے ہمیں امید عطا فرمائی کہ اب تم صاحب اولاد ہونے والے ہیں تو ماں کو اور باپ کو پوری توجہ ڈالنی چاہیے اپنے مستقبل میں ہونے والے اس بچے پر کہ اللہ اس کو فرما بردار اور اطاعت شعار اور نیک اور صالح بنا دیجئے۔
ان کے توجہ کے اثرات، جس طرح مرغی کے توجہ کے اثرات انڈوں پر پڑ کر ہر انڈے میں سے خوبصورت بچہ تیار ہوتا ہے، حالت حمل میں ماں اور باپ کی پوری توجہات جب اپنے بچے پر ہوتی ہے، اللہ پاک ان کے اچھے زندگی کے اثرات مستقبل میں وہ نو مولود بچے پر بھی ڈال دیتے ہیں اور اس پر بھی اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ یہ دھیان رکھنے کی بات ہے۔ ہم تو بس ایسے خوشیوں میں مست ہو جاتے ہیں کہ کتنوں کی اس موقع پر نمازیں برباد، تلاوت چھوٹ جاتی ہے، ذکر چھوٹ جاتا ہے، دعاؤں کا اہتمام چھوٹ جاتا ہے اور بس خوشی میں آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، تو اس کے نقصانات بھی ہو جاتے ہیں۔ یہیں سے ابتدا ہے کہ حالت حمل میں بیوی ہے، اب شوہر بھی تمام حرام کاموں سے بچے، توبہ کرے، فرائض کا اہتمام، سنتوں کا اہتمام، اس کے اچھے اعمال کے اثرات اللہ پاک ان کی اولاد پر بھی ڈالنے والے ہیں۔ خوش نصیب یہ اولاد بننے والی ہے اور ان کے احوال بھی اللہ رب العالمین اچھے بنانے والے ہیں جو یہاں پر توجہ ڈالنے کا اہتمام کر رہے ہیں۔ یہ وقت خاص طور پر توجہ کرنے کا ہے اور اللہ رب العالمین سے دعائیں مانگنے کا ہے۔ معاشرے میں کتنی تباہی مچ گئی، گناہوں کے ساتھ ہمارے سارے معاملات ہوتے ہیں، ایسے موقع پر حرام کی کمائی کھائی جاتی ہے، ناجائز قسم کی باتیں ہوتی ہیں، اس حالت میں غیبت، چغلیاں، جھوٹ، بہتان تراشی اور اس قسم کی ساری واہیات ہوتی ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ جب اچھی توجہ کے اچھے اثرات بچے پر پڑتے ہیں تو برے احوال اگر ماں باپ کریں گے تو ان کے برائی کے اثرات بھی ان کے اولاد پر مرتب ہو جائیں گے۔ اور بھائیوں، بات ذہن میں رکھنے کی ہے کہ صرف اولاد قطعاً مقصود نہیں ہے، اولاد ہو اولاد ہو اولاد ہو یہ مقصود نہیں ہے، اصل مقصود ہے کہ اللہ اولاد ہو اور اولاد نیک صالح ہو۔ آپ قرآن اور حدیث میں کہیں اٹھا کر دیکھ لیجئے، وہاں صرف یہ نہیں مانگا گیا اللہ اولاد دیجئے، نہیں، بلکہ رب حب لی من الصالحین، اے اللہ نیک اولاد عطا فرما دیجئے۔ ربنا حب لنا من لدنک ذریۃ طیبہ، پاکیزہ اور صاف ستھری اولاد اللہ تعالیٰ عطا فرما دیجئے۔ دیکھیے یہاں جب بھی یاد رکھو دعا مانگنے کے لیے جب بھی ہاتھ اٹھے صرف اللہ اولاد دیجئے نہیں، اللہ نیک اور صالح اولاد عطا فرما دیجئے، یہ جملہ لازماً اللہ نیک اور صالح اولاد عطا فرما دیجئے۔ آج معاشرے کو اس کی ضرورت ہے، دعاؤں کا اہتمام، جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھے ہر وقت اللہ رب العالمین سے خود کے لیے اولاد کی ضرورت ہے، آپ اپنے لیے، آپ کو پوتا پوتی کی ضرورت ہے، اللہ نیک صالح میرے بیٹے کو اولاد عطا فرمائیے، ناتے نواسی کی ضرورت ہے، نیک صالح عطا فرما دیجئے، نیک صالح، رب حب لی من الصالحین۔ اور یہ بات یاد رکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یہ بھی ہے کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے، آزمائش کا ذریعہ ہے۔ تو ایک طرف اگر یہ بہت بڑی نعمت ہے تو دوسری طرف آزمائش کا ذریعہ بھی ہے۔ اگر آپ نے صحیح ان کی پرورش نہیں کی، صحیح تربیت نہیں کی، ان پر صحیح توجہ نہیں ڈالتے رہے تو پھر وہ وقت بھی دور نہیں ہے کہ یہ بچہ جب بڑا ہوگا یہ آپ کے لیے درد سر بننے والا ہے، یہ آزمائش کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے۔ وہ جو فتنہ کہا گیا ہے وہ اسی اعتبار سے کہ اگر ہماری اس پر مکمل طور پر تعلیم نہیں ہوئی، تربیت نہیں ہوئی، توجہ نہیں ہوئی تو پھر یہ فتنہ بننے والا ہے۔ تو بات یہ عرض کر رہا تھا کہ شادی سے پہلے سے کہاں سے طریقہ چل رہا ہے اولاد کو صحیح بنانے کے لیے۔ اب یہاں پر یہ ہے کہ اولاد ہو رہی ہے، آپ کو اللہ پاک بشارت عطا فرما رہا ہے، تو حکم ہے عورت کو یہ نہیں ہے کہ ابھی تم
تکلیف کی حالت میں ہو، جس حالت میں بھی ہو، تمہاری برابر تسبیح ہوتی رہے، تمہاری تلاوت ہوتی رہے، دعاؤں کا اہتمام ہوتا رہے، اور جیسے پہلے سے تہجد گزار ہے تمہاری تہجد ہوتی رہے، اور جیسے تم باضابطہ نمازوں کا اہتمام کرتے آئے ہیں تمہاری مکمل طور پر 5 وقت کی نماز ہوتی رہے، اور یہ نمازوں کا سلسلہ تمہارا آخر تک چلا رہے، تم کھڑے ہو کر نماز پڑھنے پر قادر ہے، کھڑے ہو کر ہی اور رکوع سجدے کے ساتھ ہی نماز پڑھنا چاہیے، اور اگر تمہاری اس قدرت میں اب کوئی نقص آ رہا ہے اور اتنی طاقت باقی نہیں رہی اور تکلیف حد سے زیادہ بڑھ رہی ہے تو آپ کھڑے نہیں ہو سکتے ہیں تو بیٹھ کر پڑھیے، لیکن نماز پڑھیے، آخر وقت تک نماز پڑھتے رہیے۔ ولادت کے دن بھی نماز پڑھنا ہے، اس دن کوئی نماز معاف نہیں، یعنی جب ولادت ہوگی اب نماز معاف، جب تک ناپاکی رہے گی اس وقت تک نماز معاف ہے، لیکن ولادت تک اگر کوئی نماز کا وقت ہے اسے نماز پڑھنی پڑے گی، جس طرح ہو سکتا ہے اللہ کا فریضہ۔ یعنی اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ تم اگر ہمارے بن کے رہو گے تو تمہاری ہونے والی اولاد پھر ہم تمہاری بنا کے رکھیں گے، وہ تمہاری بھی فرما بردار بنے گی، اطاعتشیار بنے گی، اور اچھے تمہارے الفاظ، تمہارے ذکر، تمہاری تلاوت، تمہارے دعاؤں کے اثرات بچے پر بھی مکمل طور پر منتقل ہوتے رہیں گے۔ اب اللہ رب العالمین جب یہ موقع عنایت فرما دے تو ایسے ماں باپ کو چاہیے کہ ایسے موقع پر خاص طور پر صدقے خیرات کا اہتمام کریں، دعاؤں کا اہتمام کریں کہ اللہ یہ مرحلہ آسان فرما دیجئے، تکلیف سے اللہ حفاظت فرمائیے، اور وہ تو مرحلہ ہے ہی تکلیف کا، حملتہ کرہا ووضعتہ کرہا، یہ تو مشقتوں کے ساتھ، مشقت ہی میں حمل بھی ہے اور وضع حمل بھی، ولادت بھی مشقت کے ساتھ ہے، یہ تو قرآن سے ثابت ہے، یہ مشقت ہوگی، آپ کی دعائیں، آپ کی توجہات ان کے لیے معین اور مددگار ثابت ہوگی۔ اس مقصد کے لیے 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ کر خود وہ بھی نماز کا اہتمام پہلے سے کرے، اور اس کے شوہر بھی اہتمام کرے اپنی نیک صالح اولاد کے لیے، اور کچھ رقم صدقہ خیرات کر دیں، اللہ پاک اس میں سہولت پیدا فرما دیجئے، اور اطاعتشیار فرما بردار اولاد اللہ تعالیٰ عطا فرما دیجئے۔ اور جب یہ نعمت عظمیٰ اللہ رب العالمین عطا فرما دے تو جیسے ہی بچہ پیدا ہو جائے تو حکم ہے کہ بچہ جب پیدا ہو جائے تو بچے کو پہلے غسل دیا جائے۔ سب سے پہلا عمل بچے کے لیے یہ ہے کہ وہ جس گندگی کے ساتھ آیا ہے اسے مکمل طور پر صاف کر دیا جائے، پہلے بچے کو اچھی طرح صاف کیا جائے، غسل دیا جائے، اور بچہ جب صاف ہو جائے، غسل ہو جائے، اب سب سے پہلا حکم یہ ہے، حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کان اول کلامہ لا الہ الا اللہ وآخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کی ابتدا اور آغاز لا الہ الا اللہ پر ہو اور جس کی انتہا لا الہ الا اللہ پر ہو تو یقیناً وہ جنتی ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں۔ اب اسی لیے کہ یہ لا الہ الا اللہ بولنے کے لائق اور قابل بنے، پہلے بول جو اس کے کان میں جائیں، اس کے سیدھے کان میں اذان کہی جائے اور بائیں کان میں تکبیر کہی جائے، وہ یہاں پر بچے کو غسل دینے کے بعد، لہذا یاد رکھو۔ اور یہاں اذان بھی، کوئی اگر آپ میں متقی ہے، پرہیزگار ہے، اللہ کا ڈر خوف رکھنے والا ہے، اسی لیے ماں باپ کو اور دادا دادی نانا نانی کو چاہیے کہ ایسے موقع پر خاص طور پر وہ متقی بننے کی فکر اور کوشش کریں، بتکلف متقی بنے، اعمال ایسے پہلے سے کرتے رہے کہ میرے یہاں اولاد آ رہی، اور جب ایسی شکل بنے تو خود باپ، دادا، نانا، ایسے قریبی رشتہ داروں میں جو متقی ہے، ان میں سب سے افضل ہے، ایسے شخص نے اس بچے کے کان میں اذان دینی چاہیے۔ اس لیے کہ بھائیو یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجئے، جو ہم روزانہ نمازوں کے لیے 5 وقت اذان دیتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 5 وقت نمازوں کے اذان میں کوئی اذان دی ہے یا نہیں دی ہے، یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے، لیکن اس پر اتفاق ہے، اس پر اتفاق ہے کہ پیارے رسول کے گھر جب 2 نواسے پیدا ہوئے تو دونوں کے کان میں خود اللہ کے رسول نے اذان ارشاد فرمائی۔
نانا نے خود اذان دی ہے۔ معلوم ہوا سب سے زیادہ حق اس کے باپ کا ہے، دادا کا ہے، نانا کا ہے، اور ان میں جو افضل ہے، متقی ہے، اللہ کے رسول نے خود اذان ارشاد فرمائی ہے۔ اس کا باپ تو سوتا پڑا ہوا ہے، اس دن نماز بھی نہیں پڑھا ہوا ہے، اس نے تو فجر کی نماز نہیں پڑھا، 2 رکعت صلاۃ الحاجت تو کیا، بعد میں پیڑے بانٹنے کے لیے باہر آ کے کھڑا ہوا ہے، اولاد کو درد سر بنانا چاہ رہا ہے۔ اذان دینے کے لیے مسجد کے مؤذن صاحب جائیں گے، وہ تو اجر و ثواب یقیناً حاصل کریں گے، آپ کہاں سوتے پڑے ہوئے ہیں؟ باپ کا حق ہے وہ پہلے متقی بنے، جب لگے کہ میں صاحب اولاد بننے والا ہوں، تو جب حمل کی شروعات ہو جائے اسی وقت سے اس کے باپ کو چاہیے ساری برائیاں چھوڑ کر اللہ کا فرما بردار بنے۔ اللہ اس کے بیٹے کو اس کے باپ سے 1000 درجے افضل بنا کر اس کے گود میں عطا فرما دیں گے کہ تو اچھا بنا، تیری اولاد بھی اچھی بننے والی ہے۔ اب تجھے چونکہ وہ اس بات کی تیاری کر لے کہ مجھے خود میرے بیٹے کے کان میں اپنے زبان سے اذان دینی ہے، وہ اذان دینے کے قابل خود بنے باپ۔ ابھی آپ نے سنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے براہ راست خود اذان ارشاد فرمائی۔ ایک روایت میں اذان کا تذکرہ ہے اور ایک دوسری روایت میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تکبیر بھی ارشاد فرمائی ہے۔ لہذا بچہ جب پیدا ہو جائے تو یہ پیدا ہونے کے بعد ولد ہوتا ہے، دودھ پینے کے موقع عمر میں رضیع رہتا ہے، اور جب دودھ چھڑانے کی عمر ہوتی ہے تو یہ فطیم ہوتا ہے، اور پھر دودھ جب چھٹ جاتا ہے تو اس کے بعد صبی بن جاتا ہے۔ یہ عربی کی اصطلاحات ہے۔ تو اب یہ جو نو مولود، اسی لیے کہا جاتا ہے نو مولود، اس کے کان میں اذان دینے کا سب سے زیادہ حقدار، سب بولو کون ہے؟ اس کا باپ، بشرطے کہ وہ نیک بنے، متقی بنے۔ اہتمام کیا جائے بھائیو، آپ سب اس بات کا عزم کر لیں۔ اور اگر باپ کے مقابلے میں دادا افضل ہے، دادا نے دینا چاہیے، نانا افضل ہے، نانا نے دینا چاہیے۔ قریبی رشتہ داروں میں، افراد خاندان میں جو اچھے ہیں وہ انتظار میں وہاں کھڑے رہے۔ خوشیوں میں صرف پیڑے بانٹنے کی تیاری کرنا یہ شرعی عمل نہیں ہے۔ سب سے زیادہ خوشی کا حق یہ ہے آپ اذان دیجئے، اور بچے کو پاک صاف کرنے کے بعد کوئی اس طرح بچے کو یا تو ہاتھ میں لے کر کھڑے ہو جائیں یا کسی تخت پر رکھیں، اور باضابطہ یہ کان میں انگلی ڈال کر، اور اس طرح سے زیادہ بلند آواز کی ضرورت نہیں ہے، درمیانی قسم کی آواز کے ساتھ وہ سیدھے کان میں پوری اذان دے، جیسے اذان 5 وقت نمازوں کے لیے دی جاتی ہے۔ پھر بچے کو پھیر کر دوسرا کان اس کے سامنے لیا جائے، اور پھر وہاں پوری تکبیر کہی جائے، جیسا کہ نماز کھڑی ہونے کے وقت مکمل تکبیر کہی جاتی ہے، اور اس میں قد قامت الصلاۃ بھی کہا جائے۔ اس تکبیر میں جو اذان کے بعد تکبیر کہی جا رہی ہے، اس طرح مکمل اذان اور مکمل تکبیر کا اہتمام اس بچے کے ساتھ یہاں کہا جائے۔ علماء نے فرمایا ہے اس کے فوراً 2 فائدے۔ ایک فائدہ یہ ہے اللہ کا نام سن کر سارے شیطان وہاں سے بھاگ جاتے ہیں، ایک نقد فائدہ یہ ہے، شیطان سب بھاگ جائیں گے یہ بچے کے پاس۔ دوسرا فائدہ یہ بچے کو ام الصبیان، یعنی جسے کہتے ہیں جنات اور شیطان لگنے کی بیماری، یہ 1000 سال بھی زندہ رہا۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے یہ اثرات اس بچے پر نہیں ہوں گے۔ اذان اور تحنیک کے بارے میں علماء نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے۔ بڑا عمل ہے، ہم نے اس کو اہمیت دینا چھوڑ دیا، دوا خانے میں ہے، فلاں جگہ ہے، اب وقت پر ہم کب جائیں گے؟ ہماری نیندیں چھوٹ جانا چاہیے اپنی اولاد کی خاطر۔ اتنا بڑا عمل ہم کو کرنے کا اللہ تعالیٰ موقع عنایت فرما رہا ہے۔ اذان اور تکبیر، اس کا خصوصی طور پر اہتمام اور التزام ہر ایک نے کرنا چاہیے، ہر جگہ اس کی اہمیت، یہ اسلام کا بہت بڑا شعار ہے۔ اپنے بچے کو ایک علامت دے دی گئی ہے، اور خاص طور پر اس دور میں کہیں متاثر نہیں ہونا بھائیوں۔ اذان دینے سے شرما شرمی نہیں کرنا چاہیے،
یہ بڑا عمل ہے، مسنون عمل ہے، سنت رسول اللہ ہے، خود پیارے رسول نے دیا ہے۔ اہمیت کی بات ہے۔ اب ہم ایسے کاموں میں آگے نہیں بڑھتے ہیں، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بچہ پھر بعد میں غلط رخ پہ چلا جاتا ہے، اس کے احوال غلط بنتے چلے جاتے ہیں۔ اس لیے فکر اس بات کی جائے کہ بھائیو انشاءاللہ جب بھی ہمارے یہاں خود اولاد ہوگی یا ہمیں پوتا پوتی ناتی نواسے ہوں گے، انشاءاللہ ہم خود اپنی آل اولاد کے کانوں میں اذان اور تکبیر کہنے کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ، اور اس سے پہلے اپنے آپ کو خود متقی بنانے کی بھرپور فکر کریں گے انشاءاللہ۔ ایک متقی آدمی کے زبان سے جب اللہ کے بول اس بچے کے کان میں جائیں گے تو انشاءاللہ پھر زندگی بھر شیطان اسے بہکا نہیں سکے گا اور اس بچے کا کوئی نقصان نہیں کر سکے گا۔ فکروں کی بات ہے، فکروں سے ہی فکریں وجود میں آتی ہے۔ اس لیے بھائیو مکمل طور پر سنت شریعت کے مطابق ہمارے سارے معمولات ہونے چاہیے۔ اب اذان کے بعد بچے کی تہنیک کیسی کرنی چاہیے، بچے کی تہنیک کیسی ہو، عقیقہ کیسے ہو، ختنہ کیسے ہو، اور پھر اس کے بعد بچے کو لا الہ الا اللہ کیسے سکھایا جائے، یہ ساری تفصیلات آئندہ کی شادی تک آپ کے خدمت میں ہر جمعہ کو عرض کی جاتی رہیں گی۔ ذرا جلدی سے وقت پر آنے کی فکر فرما لیا کریں، ان باتوں سے فائدہ اٹھائیے اور اپنے گھروں میں بھی یہ باتوں کو پہنچانے کی فکر کوشش کرتے رہیے۔ انشاءاللہ دین کا آخرت کا نفع ہوگا۔ یہ معمولات اگر اپنے سنت شریعت کے مطابق ہوتے رہیں گے تو پھر ہر سال سالگرہ اور برتھ ڈے اور برتھ ڈے جو لعنت ہے اور غیروں کا طریقہ ہے، اور قیامت کے دن انہی کے کٹھیروں میں ایسے برتھ ڈے منانے والوں کو پھینکا جانے والا ہے۔ کم سے کم ایسی اولاد ہماری نہیں بنے گی سنت شریعت اپنانے کی برکتوں سے۔ اس لیے فکر کی جائے۔ اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ عصر کے نماز کے بعد دعائیہ مجلس ہوتی ہے، لہٰذا تمام